اللهم صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ اللہ کی دوستی کی علامت کیا ہے؟ سائن آف لو آف اللہ کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، میں اندھیرے سے ان کو روشنی میں نکالتا رہتا ہوں۔ اگر کبھی گناہ کر کے ڈارکنیس میں چلے جائیں، فوراً توفیق توبہ دے کر ان کو نور میں اور اپنے قرب میں لے آتا ہوں۔ یہ اللہ کی دوستی کی علامت ہے کہ اللہ ہمارے دوست ہیں۔ گناہ پر جمنے نہیں دیتے، گناہ میں ٹھہرنے نہیں دیتے۔ لائک چائلڈ، چھوٹا بچہ ہے، گندا ہو جاتا ہے، ماں غصے بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو گندا رہنے نہیں دے گی اگر اس کی ماں زندہ ہے۔ اس لیے مائیں مر جاتی ہیں، بچے گلیوں میں روڑے کوڑے کی طرح پھرتے ہیں، پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب ماں زندہ ہے، چاہے غریب ہے، امیر ہے، چاہے معذور ہی ہو، اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے، اس کو صاف کرتی ہے، نہلاتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، پھر پیار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، جب میں کسی ایمان والے کو اپنی دوستی کے دائرے میں لے آتا ہوں، پھر اگر وہ اندھیرے میں گر جائے، گندگی میں گر جائے، اس سے گناہ ہو جائے، فوراً اس کو توبہ کے ذریعے پاک کر کے پھر اپنے قرب اور گود میں لے لیتا ہوں۔ یہ اللہ کی دوستی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم اور آپ اللہ کے دوست بن جائیں۔ میرے شیخ عارف باللہ شاہ حکیم مختار فرماتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں، ہماری جرت نہیں تھی کہ ہم دوستی کا نام بھی زبان پر لاتے۔ کہاں اللہ کی ذات ہے، کہاں ہم جیسے ہیں، جس کی ابتدا بھی گندگی، انتہا بھی گندگی، بیچ میں بھی گندگی۔ لیکن جب وہ چاہتے ہیں کہ میں نے دوست بنانا ہے، بتائیے، جب مالک چاہتا ہو تو غلام کو دوست بننے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ہمت کرے گا، ہمت کرے گا۔ مجھے بتایا، آپ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، ان کے باس ہوتے ہیں، بہت اونچے اونچے باس ہوتے ہیں، وہ جس کو دیکھنا بھی مشکل ہے، لیکن اگر وہ کسی وقت کال کر لے کہ بھی آپ بیٹھ کر میرے ساتھ چائے پئیں، تو ہمت ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر ٹی ٹائم اس کے ساتھ اسپینڈ کرتا ہے۔ وہ تو چلو ہمارے جیسا ہے، لیکن اللہ کی ذات ہمارا لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں ایمان والوں، میں تمہیں دوست بنانا چاہتا ہوں، اور پھر میری دوستی کیا ہوگی کہ تمہیں اندھیرے میں نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ روشنی میں رکھوں گا، اگر چلے بھی جاؤ گے تو تمہارے ہاتھ سے پکڑ کر دوبارہ روشنی میں رکھوں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب اللہ کسی بندے سے پیار کر لیتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں میں اس کو ایسے بچاتا ہوں، گناہوں سے، گمراہی سے ایسے بچاتا ہوں جس طرح تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں آپ کو دوست بنانا چاہتا ہوں۔ ہم کیسے دوست بنیں گے؟ وہ تو چاہتے ہیں، اب ہمیں بھی بننا ہے نا، دونوں جانب سے ہونا چاہیے۔ اگر ایک ہاتھ کہہ رہے شیک ہینڈ کرو تو اگلا بھی ہاتھ کرے گا، تو پھر مسافہ ہوگا نا۔ اکیلے ہاتھ ہلانے سے تو مسافہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرماتے ہم چاہتے تمہیں دوست بنانا، تم ہمارے دوست کیسے بنو گے؟ تو قرآن میں اس کو بیان کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے ولی اور دوست کون لوگ ہیں؟ جن میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، ایمان۔ الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو ایمان عطا فرمایا، بہت اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ نعمت ایسی نہیں ہے کہ مفت میں مل جائے۔ صحابہ کی زندگیاں پڑھ لو، کیسے ان نے اس نعمت حاصل کی، لیکن ہمیں ان کی برکت سے، ہمارے بڑوں کی برکت سے مفت میں ملی۔ ہمارے بچوں کو بھی آگے ماشاءاللہ، بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو اللہ کا نام سکھاتے ہیں، زبان کھلتی ہے تو اللہ کے نام پر کھلتی ہے ان کی، بلکہ آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کا نام سنتا ہے، اذان سنتا ہے، قامت سنتا ہے۔
یہ فضل ہے ان کا. آمنو وکانو یتقون، اور وہ تقوی کے ساتھ رہتے ہیں. تقوی کا مطلب یہ ہے 3 چیزوں کے پیچھے بہکانے سے نہیں بہکتے، شیطان سے، نفس سے، سوسائٹی سے. 3 چیزیں گمراہ کرتی ہیں، سن لو. اللہ سے دور کرنے والی 3 چیزیں. شیطان ہے، خود بھی گمراہ ہوا، اللہ سے دور ہوا، ہمیں بھی دور کرنا چاہتا ہے. اس وقت کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہہ دیا میں اس انسان کے چاروں طرف سے آؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اس کو گمراہ کروں گا میں. مفسرین نے لکھا ہے کہ اوپر کے نہیں ذکر ہے، اور آپ نے دیکھ لیں لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. فرنٹ سے آؤں گا، بیک سے آؤں گا، رائٹ سے آؤں گا، لیفٹ سے. لیکن اوپر کا ذکر نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا یہ میرا اور بندے کا راستہ ہے، یہاں سے نہیں آ سکتا. شیطان یہاں سے آتا ہے. اس لیے جو اوپر دیکھتا ہے اس کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ گمراہ کرے گا جب نیچے دیکھے گا. ایک آدمی دیکھ ہی اوپر رہا ہے. بولو بھائی، آپ ولچر جانتے ہیں؟ یو نو ولچر، گدھ کتنا اونچا سکائی میں اڑ رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے کبھی پاکستان میں دیکھا ہو یا افریقہ میں، اتنا اونچا اڑ رہا ہے. لیکن نیچے دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ مردار، کہیں ڈیڈ باڈی کوئی ہو کسی، وہ نیچے دیکھ اڑ کا رہا ہے اوپر، وہ دیکھ کا رہا ہے نیچے. اور ناک سے کیا سونگتا ہے؟ بدبو سونگتا ہے. جو اس سمیل آتی ہے اس کو کوئی گندی، فوراً نیچے اترتا ہے. اور جو ایگل ہوتا ہے، ایگل، وہ ٹری پر بیٹھا ہے، یوں دیکھتا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ جانور پر حملہ کرنا ہے. وہ جو گزرتا ہے تو اس پر حملہ کرتا ہے. وہ نیچے نہیں دیکھتا کہ کوئی مردہ، وہ اوپر دیکھتا ہے. مومن بندے کی، ہماری روح کو اللہ نے ایگل کی طرح بنایا ہے کہ تو اوپر دیکھ، نیچے نہ دیکھ. اگر نیچے دیکھتا ہے، اس دنیا کو دیکھتا ہے، تو ولچر ہے، یہ مومن نہیں ہے. اگر مومن بندہ ہوتا تو اوپر دیکھتا، مولا کو دیکھتا، مولا کیا چاہتے ہیں، وہاں سے کیا ملنے والا ہے. وہ زندہ سے دوستی کرتا، زندہ پر کمنڈ ڈالتا، لائف ذات پر اللہ تعالیٰ کی ذات. باقی سب مردار ہیں، آج نہیں تو کل مردہ ہے. کون ایسے جو مرنے والا نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے آپ بھی من چیتا نے فرمایا جس سے لو کرنا ہے لو کر لو، اور رسول نے فرمایا فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، ایک دن تم میں جدائی ہونے والی ہے. آپ نے صاف فرمایا حدیث میں، آپ بھی من چیتا، جس سے بھی چاہے تم محبت ڈال لو. فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، ایک دن تمہیں جدا ہو جاؤ. اس لیے مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں گر خفاش رفت اور قبر قبود، کہا کہ اگر گندی، اگر چمگادر جو ہے جس کو بیٹ کہتے ہیں، بیٹ، اگر وہ پیشاب پخانا چاٹے، مجھے کوئی غم نہیں، مجھے کوئی غم نہیں. یعنی اگر کافر کوئی کام کرتا ہے مجھے کوئی غم نہیں، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جو بھی کرے مجھے کوئی غم نہیں. لیکن باز شاہ دیدرا بارے چبود، لیکن وہ مومن بندہ جو اللہ کو آسمانوں پر بھی دیکھ کے آیا، جب روح اکٹھی تھی، اور زمین پر بھی اس کو کلمہ مل گیا، جب یہ چمگادر کی طرح گندے کام کرتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو باز تھا، تجھے تو اوپر دیکھنا چاہیے، تو کہاں نیچے پھنسا ہوا؟ تکلیف ہوتی مجھے. چمگادر تکلیف نہیں، کیونکہ اس کی تو فطرت ہی خراب ہے. مجھے اس پر غم ہے کہ جو مولا کو دیکھ کر آیا. ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، پھر ہمیں یہاں بھی کلمہ نصیب ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اور آپ کی امتیوں میں ہم شامل ہو گئے ہیں. تو کانو یتقون، شیطان کے پیچھے نہیں چلتے، اوپر رابطہ رکھتے ہیں. جو اوپر رابطہ رکھتا ہے شیطان اس پر حملہ نہیں کرتا، ڈرتا ہے. خود کہہ دیا الا عبادک منہم المخلصین، جو مخلص بندے ہیں اللہ اس پر میرا داؤ چلنے والا نہیں ہے. نمبر 2 نفس ہے، یہ اندر بیٹھا ہے، یہ نفس کے تقاضے، حرام تقاضے، ان کے خلاف چلتا ہے، ان کی نفس کی نہیں مانتا. یاد رکھو نفس کی ماننے سے کام نہیں بنتا، نہ ماننے سے کام بنتا ہے. عجیب بات ہے، اس کی نہ مانو ترقی ہوگی تمہارے رزق میں، صحت میں، دعاؤں میں، زندگی میں، بال میں، اولاد میں، ہر چیز میں ترقی نہ ماننے میں. اگر مانو گے
بعض لوگ کہتے ہیں جی بڑا تقاضا گناہ کا تھا، اگر چلو تھوڑا سا گناہ کر لوں تاکہ تقاضا ختم ہو جائے. تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ ایسی ہے جیسے آگ پر پٹرول ڈال دو تو وہ آگ بہت بھڑک رہی ہوگی، تو پٹرول ڈالنے سے وہ ایک دم دب جائے گی اس سیال کی وجہ سے، لیکن بعد میں جب اس آگ بھڑکے گی تو کسی کے قابو میں نہیں آئے گی. جب نفس چھوٹا گناہ کراتا ہے پھر یہاں سے گھسیٹ کر بڑا گناہ، اور امام بخاری فرماتے ہیں وہاں سے کفر میں لے جاتا ہے. کفر میں یہ ایسے تھوڑا تھوڑا کھینچتا ہے، تھوڑا تھوڑا. جیسے مچھلی کو، جو مچھلی کا ماہر ہوتا ہے نا فشنگ کا، وہ ایک دم مچھلی نہیں کھینچتے، آہستہ 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 کو کھلاتے ہیں اور پھر پانی سے باہر نکال دیتے ہیں. یہ آہستہ آہستہ نفس گناہ تک لے جاتے کفر تک لے جاتا ہے، شیطان بھی ساتھ لگ جاتا ہے. اور تیسرا سوسائٹی ہے، لوگوں کی وجہ سے گناہ کرتا ہے. چھوڑو یار بس کیا ہے آج کل لائف، اپنی لائف جیو. بھائی تم سلوی اور سلیو، سروینٹ نہیں ہے. آج ہم سروینٹ ہیں. سروینٹ 8 آورز کی ڈیوٹی دیتا ہے، اس کے بعد اپنی مرضی سے لائف گزارتا ہے، اس کا باس کچھ نہیں کہہ سکتا. آج ہم بھی سروینٹ ہیں. مسجد میں اللہ اکبر امام صاحب کے پیچھے چلیں گے، جب باہر جائیں گے یار ہماری مرضی ہماری لائف ہے. نو وی آر سلیو، ہم غلام ہیں. غلام تو ہر وقت غلام ہے، اس کا منٹ بھی غلام ہے، گھنٹہ بھی غلام ہے، دن بھی غلام ہے، رات بھی غلام ہے. وہ گھر میں بھی غلام ہے، باہر بھی غلام ہے. تو دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ لیکن آج ہم سرونٹ بنے، اللہ تعالیٰ کے سرونٹ. روز رکھیں گے روزے کے دن، لیکن جب گناہ کا ٹائم آئے گا وہ کہ یار کچھ اپنی مرضی بھی کرنی چاہیے. سلیو تو وہی اپنی، اس کی تو مرضی نہیں، وہ تو اپنے مالک کی مرضی پہ چلتا ہے. حتی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک سلیو لے کر آئے اور اس کو کہا کہ وٹ یو ایٹ، وٹ یو ویئر، وٹ کائنڈ آف بیڈ یو لائک. اس نے کہا انہوں نے غلام ہے، جو کھلا دو گے کھائیں گے، جو پہنا دو گے پہنیں گے، جہاں سلا دو گے سو جائیں گے. چیخ نکل گیا. حضرت بصری وہ انسان تھے جن کو آخرت کا اتنا غم رہتا تھا کہ ان کو خون آتا تھا. اتنا غم، عجیب انسان تھے، کیونکہ ان کو گھٹی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دی تھی. یہ جب بچے تھے ان کو گھٹی انہوں نے دی تھی، ان پر عجیب اثر طبیعت پر تھا. بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو انکانشیس. لوگ آئے چیر پانی مارا، اٹھتے کہا غلام جا تجھے آزاد کیا، جاؤ جاؤ تجھے آزاد کیا. انہوں نے کہا حضرت آپ نے اتنا بڑا مجھ پر احسان کر دیا، کیونکہ غلام کو آزاد کرنا زندہ کرنے کی طرح ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جو غلام آزاد کر دے تو جو اس کا اعضاء ہے وہ عضو جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا تو نے اللہ کی غلامی سکھا دی مجھے. اللہ غلامی، کیونکہ جو غلام ہوتا ہے اس کی کوئی مرضی نہیں، مالک کی مرضی. مالک کیا کہتا ہے، کیسے کھانا، کیسے پینا، کیسے رہنا، کہاں آنکھ اٹھانی ہے، کہاں کون سا لفظ بولنا ہے، کون سا لفظ سننا ہے، مالک کی مرضی مطابق کرتا ہے. یہ غلام ہے، تو نے مجھے مولا کی غلامی سکھا دی. کانو یتقون، اللہ فرماتے کہ میں تمہیں دوست بناؤں گا تو تمہیں کبھی اندھیرے میں نہیں رہنے دوں گا، اور ہم مولا کے دوست بنیں گے. اللہ ہم کبھی تجھے ناراض نہیں کریں گے، نہ شیطان کی سنیں گے، نہ سوسائٹی کی سنیں گے، نہ نفس کی سنیں گے. ہر وقت ہم تیری رضا کے لیے ہر کام کریں گے. جب یہ دونوں باتیں ہو جاتی ہیں تو بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے اور اللہ بندے کا ولی بن جاتا ہے. دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت تحلو وافل بنا کما انت تحلف انک انت التقوی والمغفرہ. اللہ وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا على حبك. اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد. اللہ ہم سب کو تو اپنا ولی اور دوست بنا، ہماری اولاد کو ولی اور دوست بنا، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو ولی اور دوست بنا. اللہ تقوی کی زندگی ہمیں نصیب فرما اور گناہ سے بچنے کی توفیق
توفیق عطا فرما یا اللہ، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ان دیار میں جتنے مسلمان ہیں ہر طرح کی عافیت نصیب فرما یا اللہ، یا اللہ، مدارس مساجد خانقاہ ہیں تبلیغی مراکز کی خوب حفاظت فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما یا اللہ، ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، ہم سب کو تو اللہ والا فرما، اللہ والا فرما، اللہ والا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔